بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ رعد کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ رعد قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے، یہ 13واں ہی پارہ ہے۔ 13ویں پارے کا یہ 7واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ الرعد کا یہ پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، الف لام میم را، تلک کا مطلب ہے یہ آیات یعنی آیتیں، الکتاب کتاب، والذی اور وہ جو کہ انزلہ اتارا گیا، الیک تمہاری طرف، من ربک تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے استوا یعنی علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے، وہ اس کی تعویل نہیں کرتے، جیسے بعض دوسرے گروہ اس میں اور دیگر صفات الہی میں تعویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ سورۃ شورى کی آیت ہے۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے، یعنی یہ جو فرمایا کہ سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے، جیسا کہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں۔ سورج اپنا دورہ 1 سال میں اور چاند 1 ماہ میں مکمل کر لیتا ہے، جس طرح فرمایا والقمر قدرنہ منازل، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ 7 بڑے بڑے سیارے ہیں، جن میں سے 2 چاند اور سورج ہیں۔ یہاں صرف ان 2 کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہی 2 سب سے زیادہ بڑے اور اہم ہیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دوسرے سیارے تو بطریق اولا اس کے تابع ہوں گے، اور جب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہا میم السجدہ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورہ نحل آیت نمبر 12۔ الاعراف، سورہ چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اسی میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں،
اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے، وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین میں طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں، نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر مادہ دونوں بنائے، جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسرا مطلب جوڑے جوڑے کا یہ ہے، میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید اور ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کی۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجور ہیں، کھجور کے درخت ہیں شاخدار، اور بعد ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ متجاورات ایک دوسرے کے قریب اور متصل، یعنی زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے، خوب پیداوار دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے جس میں کسی قسم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔ سنوان کے ایک معنی ملے ہوئے اور غیر سنوان کے جدا جدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی سنوان ایک درخت جس کی کئی شاخیں اور تنے ہوں، جیسے انار، انجیر اور بعض کھجوریں، یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک، لیکن پھل اور غلہ مختلف قسم اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سختی سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی عذاب الہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر، اگر تو سچا ہے تو عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ظلم اور معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم اور کرم اور عفو درگزر کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ دکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک نفس کو نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کی دوسری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے، کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی صفت رحیمی و غفوری کا بیان ہوتا ہے،
تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری اور جباری کا بھی بیان ملتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہے، تاکہ رجا، امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں، کیونکہ اگر امید سامنے رہے تو انسان معصیت الہی پر دلیر ہو جاتا ہے، اور اگر خوف ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے، اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور مبید کے درمیان ہے، یعنی دونوں باتوں کے درمیان اعتدال اور توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس۔ اس مضمون کے ملاحظہ کے لیے دیکھیے سورۃ انعام، سورۃ اعراف، سورۃ حجر وغیرہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے حالات و ضروریات اور اپنی معیشت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، لیکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان، معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر تیرا کام صرف تبلیغ ہے، وہ تو کرتا رہ، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے تجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، تیرا کام راستہ دکھانا ہے، اس راستے پر چلا دینا یہ تیرا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ یعنی ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا، لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آئے۔ فَإِن مَّنْ أُمَّةَ الْأَخْلَى فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ایک نذیر یعنی ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔